بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری کا وقت جب تک اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں تب تک باقی رہتا ہے، اور پھر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ کی اذان ختم ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں دوسری جگہ کی ابھی اذان کی آواز آ رہی ہے، جب تک مکمل اذان ختم نہ ہو جائے تب تک ہم کھاتے رہیں گے۔ تو یاد رکھیے، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اگر ایک سیکنڈ بعد بھی کسی نے ایک لقمہ بھی جان بوجھ کر حلق سے اتارا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، چاہے وہ پورا دن بھوکا پیاسا رہے، لیکن اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ سحری کا وقت یہ صبح صادق تک ہے، اور اذان کا سحری سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اذان تو سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ نماز کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی نے اذان کے وقت روزہ بند کیا اور اذان صحیح وقت میں ہو رہی ہے تو یقیناً اس کا روزہ نہیں ہوا، یہ کنفرم ہے۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی آیت کریمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح ہو جائے۔ اس آیت میں سحری ختم ہونے کا وقت بیان کیا گیا ہے، اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین کرام نے الخیط الاسود سے مراد صبح صادق بتایا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ صبح صادق تک سحری کا وقت ہے، اس کے بعد اگر کوئی شخص کھانا پینا جاری رکھتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے افطار کے وقت بھی بعض لوگ اذان پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اذان دینے والا بھی ظاہر انسان ہے، اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ اس بیچارے مؤذن نے غلطی سے 1-2 منٹ پہلے اذان دے دی، تو جن لوگوں نے اذان پر افطار کی ان کا روزہ تو گیا۔ پھر اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے تو اذان کا اعتبار کیا تھا، کیونکہ شریعت نے آپ کو اس بات کا مکلف نہیں کیا کہ آپ نے اذان پر جو ہے وہ انحصار کرنا ہے، بلکہ آپ کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ آپ اس کا وقت معلوم کریں کہ اتنے بج کر اتنے منٹ تک سحری کا وقت ہے، اور اتنے بج کر اتنے منٹ پر افطار کا وقت ہے۔ اس وقت کو دیکھ کر آپ جو ہے وہ سحری کریں، اور اسی وقت کو دیکھ کر آپ افطار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Kachi Memon Islamic Center. Run towards way of Allah.